نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الطلاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وآتوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الطلاق کا خلاصہ۔ سورہ الطلاق مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی 9ویں مدنی صورت ہے۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں، جو 28ویں پارے کے 7ویں رکوع سے 18ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت میں پہلے سے نازل شدہ طلاق کے بارے میں قوانین سورہ بقرہ میں جو آیات 228، 229، 230 اور 234 اور سورہ الاحزاب آیت 49 کا نہ صرف اعادہ کیا گیا ہے بلکہ اس صورت مبارکہ کے نازل کرنے کے 2 اور مقاصد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے، اسے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور مرد صرف اسی صورت میں عورت کو طلاق دے جب باہمی رضامندی کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہوں، کیونکہ اللہ نے طلاق کو ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر شریعت میں جائز قرار دیا ہے، ورنہ اس عمل کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس صورت کے نزول کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سورہ البقرہ کے احکامات کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا حل دے کر ان تمام آئلی قوانین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ جن مدخولہ عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا جنہیں حیض ابھی آیا ہی نہ ہو تو طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، اور یہ بھی کہ جو عورت حاملہ ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو تو ایسی عورت کی عدت کیا ہوگی، اور متعلقہ عورتوں کے نان و نفقہ اور رہائش کا کس طرح انتظام کیا جائے گا، اور اگر بچے کے والدین کے درمیان طلاق ہو جائے تو اس کی رضاعت کس طرح کی جائے گی۔ یہ اس صورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس صورت کی تفسیر النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو کہہ دیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا دھیان رکھو، اور اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ انہیں گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ہاں، اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو انہیں گھر سے نکالنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی طلاق دیتے وقت شریعت کی قائم کردہ حدود کا لحاظ رکھا جائے کہ حیض اور حمل کے دوران طلاق نہ دو، 3 اکٹھی طلاقیں نہ دو، طلاق کی عدت کا شمار رکھو، اور 2 طلاقوں کے بعد علیحدگی کی صورت میں آپس میں نکاح کے حق کو تسلیم کرو، اور یہ بھی کہ عدت کے دوران اگر انہیں اپنے گھروں میں ہی رکھو گے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے اور طلاق کے مضر اثرات سے میاں بیوی بچ جائیں گے اور آئندہ بہتر زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ تو جب وہ اپنی میعاد یعنی عدت کو پہنچنے والی ہوں تو ان کو بھلائی کے ساتھ یا تو روک لو یا پھر بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور نکاح میں دوبارہ رکھنے یا علیحدگی کرتے
وقت اپنے میں سے دو انصاف پسندوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو کہ اپنی بیوی کو عدت سے پہلے روکتے وقت یا طلاق کی صورت میں علیحدگی کے وقت اس نے اپنی بیوی سے کسی قسم کی نہ تو دونس دھانتلی کی ہے اور نہ ہی رخصتی کے وقت اس سے کوئی زیادتی کی گئی ہے۔ یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گھر ٹوٹنے کی مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ یعنی اللہ اہل ایمان کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی حیرت انگیز طریقے سے نجات کے لیے کوئی نہ کوئی محفوظ راستہ نکال دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان تک بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرنے والوں کو روزگار کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خود ان کے رزق وسیع عطا کر دے گا۔ بے شک اللہ اپنا کہا ہوا پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یعنی رزق کا وعدہ ہو یا دین حق کے غلبے کا وعدہ، وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کو بس اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ رزق کے حصول کے لیے ہو یا دین کے غلبے کے لیے ہو، کیونکہ کامیابی کا انحصار صرف اور صرف اللہ ہی کے فضل اور اس کی نصرت پر ہی ہے۔ اللہ نے انسان کے ہر عمل اور ارادے کے مطابق اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہیں رہی، یعنی وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں جب حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو کہ حیض آنا بند ہوا ہے یا نہیں تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو ان کی بھی عدت 3 ماہ ہی ہوگی۔ اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جان لے، یعنی جب بھی بچے کی پیدائش ہو جائے گی حاملہ خواتین کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ عدت 1 ماہ ہو یا 8-9 ماہ ہو۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان کے لیے آسانی ہو۔ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیاں بھی اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر بھی دیا جائے گا۔ اور ان عدت پوری کرنے والی عورتوں کو اپنی استطاعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہ رہے ہو، یعنی انہیں بھی عدت کے دوران وہی سہولیات ہونی چاہیے جو تمہیں حاصل ہیں، اور تنگ کرنے کے لیے انہیں کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ دو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ انہیں وضع حمل ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کا معاوضہ ادا کرو، اور آپس میں آسان طریقے سے مشورہ کر لیا کرو، یعنی معاوضہ خوش سلوبی سے آپس میں طے کر لیا کرو۔ اور اگر تم آپس میں تنگی محسوس کرو تو پھر کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے چاہیے کہ طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنی مالی حیثیت کے مطابق متعلقہ یا کسی دوسری خاتون کو معاوضہ دینا ہوگا۔ اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ یہ تمام عالمی قوانین یا حکم نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات اور رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور ہم نے انہیں عذاب دیا، اور ایسا عذاب جو بہت خوفناک تھا، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کے کاموں کا انجام خسارہ ہی تھا۔ انہیں نہ صرف دنیا میں دردناک عذاب بھگتنا پڑا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مند ایمان والو، یعنی عقل مند اہل ایمان کے لیے پہلی قوموں کی حکم و عدولیوں کی وجہ سے ان کا عبرتناک انجام سوچنے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے تمہاری طرف ذکر قرآن بھی نازل کر دیا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیج دیے ہیں جو تمہیں اللہ کی روشن آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں تاکہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے
انہیں جہالت کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف نکالے۔ یعنی اے لوگو، تمہاری تربیت کے لیے ایک تو روشن کتاب نازل کی گئی ہے، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا جا چکا ہے، تاکہ سابقہ قوموں کی طرح تم اللہ کی حدود اور نازل کردہ احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، تاکہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے بچ جاؤ۔ اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اور اعمال صالح کیے، اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کے لیے وہاں بہت اچھا رزق رکھا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور ان 7 آسمانوں کی طرح اتنی زمینیں بھی بنائی، یعنی جس آسمان اور زمین میں تم رہ رہے ہو اسی طرح کی 6 اور کائناتیں یا نظام بنائے گئے ہیں۔ اور جیسے تمہاری کائنات میں اللہ کے احکامات یعنی ذکر یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیے گئے ہیں، ان دوسری 6 کائناتوں کے درمیان بھی اللہ کا حکم یعنی اللہ کی کتاب اور رسول نازل ہوتا رہا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولیاں کرو گے تو تمہیں تباہ کر کے کسی اور کو تمہاری جگہ بسانے کا اختیار بھی اللہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ چاہے تو کسی اور کائنات کی مخلوق کو اس نظام شمسی کی کائنات میں بسا دے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے بلا روک ٹوک کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی نہ تو کوئی شے اللہ کے اختیار سے باہر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی شے ہے جس کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔